گفتگو سیزن سیکنڈ اور ایپیسوڈ فورتھ میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی میلڈس پوائم کے بارے میں جو آپ کے دلوں میں میلوڈیز پیدا کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت سی پوائم ہے اور میرے یعنی سہیل ملک کے ساتھ یہ سیریز ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں، جو ذہنیت رکھتے ہیں اور جو کیفیت رکھتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ہر ایک چیز نہیں ہوتی، تو ایم شیور کہ یہ سیریز صرف وہ لوگ دیکھتے ہوں گے جو کچھ نہ کچھ دماغ میں دل میں جن کے چلتا رہتا ہے، ادروائز یہ باتیں عام لوگوں کے سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سی پوائم حکایت دل میں، پیج نمبر 141 پہ ہے اور پوائم ہے ایم پوائٹ اف، اگر میں شاعر ہوتا تو۔ یہ ایک فلاسفیکل سی ہیڈنگ ہے، ٹائٹل ہے اگر میں شاعر ہوتا تو۔ ایک رومانٹک سی یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، ایک ٹائٹل بھی رومانٹک ہے اور ڈسکرپشن بھی رومانٹک۔ آپ کو ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا کہ ایک شاعر ہی لکھ رہا ہے کہ کاش میں شاعر ہوتا تو کیا ہوتا۔ اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ پین ان مائی ہینڈس اف گولڈن انک از ورتhy if، اگر میرے ہاتھوں میں قلم ہوتا اور سونے کی سراہی ہوتی تو۔ اگر شاعر لکھ رہا ہے، دیکھو کنیکشن دیکھ رہا ہے، شاعر ہی لکھ رہا ہے کہ کاش میں شاعر ہوتا، میرے ہاتھوں میں قلم ہوتی اور سیاہی ہوتی، وہ بھی سونے کی سیاہی ہوتی۔ لنک دیکھے، شاعر ایک خود کو ابھی تک جتنا بھی اس نے کیا اسے لگا یہ انورتhy ہے، کچھ نہیں کیا میں نے، کاش کوئی مجھے قلم دے دیتا اور سونے کی سراہی دے دیتا تو میں شاعر بن جاتا۔ شیٹس آف دا اسکائی سلور کلر لائز اف، شیٹس آف دا اسکائی، آسماں ہوتا لکھنے کے لیے، کھلا آسماں۔ اب دیکھو آسماں کتنا بڑا ہے، اس کا مطلب ایک پوائٹ میں، ایک شاعر میں وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ بہت زیادہ لکھنا چاہتا ہے۔ اس کو کھلا آسمان دے دو، کھلے آسمان پہ وہ لکھے گا۔ سلور کلر لائز اف، یہاں سلور کا یہ ہے کہ سٹارز، اسکائی سٹارز کے بیچ ریلیشن شپس ہوگی۔ شیٹس، آسمان بلو ہوتا ہے، اس پہ اگر سلور سے جیسے تارے چمکتے ہیں، وہ ٹمٹماتے ہیں، تو اس طرح سے ریلیشن شپ لیا ہے شاعر نے۔ وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ، ایون ناٹ امیجننگ، میں بنا کچھ سوچے، بنا کچھ گھما کر کے میں لکھنے کی کوشش کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کے لیے، اس کو سوچ اور گھما کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کو قلم تھما دو، آسماں پیپر بنا کے دے دو اسے، وہ شروع کر دے گا لکھنا۔ thousands if pages of praise if، thousands of those pages، ہزاروں پیج وہ بھر دیتا تعریف سے۔ کس سے؟ تعریف سے۔ اس کو شیٹس آف دا اسکائی دے دیں، وہ ہزاروں شیٹس پر دے گا تعریف سے، اتنی اندر کیفیت اسے لکھنے کے لیے۔ ڈسکرپشن آئز آئی فیس آئی، ڈسکرپشن آف آئز ان اف، آنکھوں کی وہ کلاکاری دکھا دیتا، آنکھوں کی تعریف کر دیتا۔ اب یہاں پہ ریلیشن شپ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کر لیتا کہ آنکھوں کتنی خوبصورت اس کی آنکھیں ہیں۔
نظر کے جالوں میں ہے. یور نور ریڈ لپس آف اٹ. وہ محبوب کی تعریف کر لیتا، اس کے حسن و جمال کی تعریف کر لیتا، اس کے لال ہونٹوں کی تعریف کر لیتا. تو یہ تو محض سے چھوٹے سے لفظ ہیں، آنکھیں، نور، لپس. لیکن جب ایک شاعر ان چیزوں پہ لکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں ان تعریفوں میں. یہی تو ہوتی ہے اصل کیفیت. یور فیلنگس آف لو اف یو فیوم آف دا سول اف. اس کی چاہت کی باتیں لکھتا، اس کی روح کا وہ احساس لکھ لیتا. اب اس میں بھی کنیکشنس ہے. روح کے احساس، وہ فیوم، انفلیمیشن، وہ سینٹ، وہ کیفیت بیان کر دیتا. اگر وہ شاعر ہوتا تو وہ کیا کیا لکھ لیتا. thousands and thousands pages of oceanic ink. ہزاروں پیجز وہ اپنی محبوب کی تعریف میں لکھ لیتا. سمندر جیسی سیاہی وہ ختم کر لیتا لکھنے میں. سمندر تو ختم ہو جاتا لیکن اس کا لکھنا ختم نہیں ہوتا، اس کی تعریف ختم نہیں ہوتی اپنے محبوب کے لیے. And all while enough can't write a bit enough. جب اس نے ختم کیا وہ شاعر نے لکھنا تو اسے لگا میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں بھی، اتنی سی تعریف اپنے محبوب کی نہیں کی. اب دیکھو کنیکشنز دیکھیں، اس کے پاس شیٹس آف دا اسکائی ہے، اوشینک انکس ہے لکھنے کے لیے، بنا سوچے سمجھے وہ لکھ رہا ہے. لاسٹ پہ کہتے ابھی تو میں نے ان کی تعریف نہیں کی، کچھ لکھا ہی نہیں میں نے. Infinite praises collective, still empty and shades of. اتنی زیادہ تعریف اس نے لکھی، انفینائٹ پریز کی اس نے، لیکن پھر اسے لگتا ہے ابھی تو بہت سارے شیٹس خالی ہیں، میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں ابھی. اب یہ شیٹس کیسے بھر دوں میں؟ اسکائی آف دا شیٹس اس نے لیے. اف آئی ویر اے پوئٹ، کاش میں شاعر ہوتا. اف آئی ویر ٹو پریز، تو کاش میں تعریف کر لیتا. اف آئی ویر ٹو پوئٹری، اف آئی ویر ٹو پریز. اگر میں شاعری کرتا تو میں تعریفیں کر لیتا اپنے محبوب کی. کاش میں شاعری کر لیتا، کاش میں تعریف کرتا، میں دعا کرتا ہوں کاش میں شاعر ہوتا تو میں تعریف کر لیتا. اب یہ اینڈ میں یہ اس کی حالت اتنی خراب ہے، اس کا ایک بے چینی کا عالم ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے کاش میں شاعر ہوتا. میں اتنی تعریف کرنے کے باوجود بھی اپنے محبوب کے لیے وہ پریز کرتا ہے کہ کاش میں شاعر ہوتا تو میں تعریف کر لیتا اپنے محبوب کی، اس کی ڈسکرپشن دے دیتا میں وہ کتنا خوبصورت ہے. لیکن میں شاعر نہیں ہوں، میں تعریف کر ہی نہیں پا رہا ہوں ان کی. اس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے. اتنی تعریف ہونے کے باوجود اس نے شیٹس آف دا اسکائز لکھی ہیں، اوشینک انک اس نے استعمال کی ہے، انفینائٹ پریز اس نے کی ہیں، لیکن لاسٹ میں سے لگتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے محبوب کے سامنے. کجا میرا محبوب، کجا یہ چھوٹی سی تعریف ہے. ابھی مطمئن نہیں ہے شاعر. تو اصل میں یہ بک آف لو میں ہے، حکایت دل میں، حکایت دل کے پارٹ سیکنڈ میں پوائم ہے. تو جب بھی ایک شخص کسی کے لیے بھی کوئی چیز اس کی آنکھوں میں جچ جاتی ہے تو وہ اسے اتنی خوبصورت لگتی ہیں، اتنی اچھی لگتی ہیں کہ اس کا من نہیں بھرتا ان چیزوں سے. وہ تو بس اسے دیکھنا چاہتا ہے، سکون مل جاتا ہے اسے. تو اس سے یہ بھی چیزیں اگر ہم فلاسفیکل میں سوچیں تو اس پوائم میں یہی کہا جاتا ہے کہ پوائٹ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے ابھی اپنی تعریف سے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کا محبوب بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس کے ان لفظوں سے جو اس نے پین ڈاؤن کیے ہیں اپنی شیٹس پہ، اور وہ اتنے خوبصورت لفظ بیان نہیں کر رہا ہے، لکھ نہیں پا رہا ہے کہ اپنے محبوب کی تعریف. تو اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. ہوپ کہ یہ
پوئم آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اگلی ویڈیو لے کے آئیں، موٹیویشن ملتا ہے۔ اور تب تک کے لیے اچھے رہیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔